بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے افغانستان کے لیے برطانوی ناظم الامور کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے افغانستان کے لیے برطانوی ناظم الامور نے ملاقات کی ہے۔ UK مشن برائے افغانستان مسٹر رابرٹ ڈکسن نے سربراہ جمعیت علماء اسلام سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور افغانستان سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں حالیہ پاک افغان صورتحال بھی زیر غور آئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے افغانستان کے لیے برطانوی ناظم الامور مسٹر رابرٹ ڈکسن کو اپنے دورہ افغانستان سے متعلق بھی آگاہ کیا ہے۔ مہاراشٹر میں مدارس کے سروے سے مسلمانوں میں بے چینی۔ رمضان کے مہینے میں اس طرح سے مدارس کو بلا وجہ ہراساں کرنے کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق لوک سبھا الیکشن کے مد نظر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا کوئی موقع BJP نہیں چھوڑتی۔ اب انہوں نے ریاست میں مدارس کا سروے شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس معاملے میں سماجوادی نے آواز اٹھائی ہے اور حکومت سے فوری طور پر روک لگانے کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی رئیس شیخ نے رمضان کے مقدس مہینے میں ریاست میں مدارس کا سروے کرنے کی حکومت مہاراشٹر کے فیصلے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مدارس کی اس طرح سے سروے کے فیصلے سے پہلے مسلم کمیونٹی سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی اور انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ نیز رمضان کے مہینے میں اس طرح سے مدارس کو بلا وجہ کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کے مد نظر انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، اس کے باوجود ضلع پریشدوں اور میونسپل کارپوریشن کا محکمہ تعلیم مدارس میں زیر تعلیم مسلم اور غیر مسلم طلباء کی معلومات اکٹھا کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر میپنگ کا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مدرسہ کی میپنگ کے عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور حکومت کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ریاست میں تقریباً 300 مدارس ہیں، ان مدارس میں دینی اور ماڈرن دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ریاست کے تمام مدارس کی میپنگ جنگی بنیادوں پر ہونے سے کئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ جب حکومتی مشینری انتخابات میں مصروف ہے تو پھر یہ سروے کیوں کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان TTP کو مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات سے اپنا مسئلہ حل کر لے، کیونکہ پاکستان میں تشدد کے واقعات کے شعلے افغانستان میں پہنچ رہے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے افغان وزیر نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور اس ملک سے لڑنے والوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جنگیں ہم نے دیکھ لی ہیں، انقلابات ہم نے دیکھ لیے۔ جنگیں اور انقلابات بیوائیں پیدا کرتی ہیں، یتیم بچے پیدا کرتی ہیں، ملک کو تباہ کر دیتی ہیں اور اقتصادیات کو ختم کرتی ہیں، نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ مذاکرات کریں اور آپس میں صلح کر لیں۔ عمری نے کہا کہ اگر پاکستان کی 1 ملین فوج ہے تو اگر 10 ملین بھی ہو جائے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے پاکستان سے لڑنے والوں کو بھائی کہتے ہوئے کہا کہ خواہ وہ لڑائی کو جہاد یا جنگ کہتے ہیں، ان کے کام میں ہم مداخلت نہیں کرتے۔ ان کو بھی ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ 100 سال بھی لڑے اور کامیاب بھی ہو جائیں اور وزیر دفاع یا وزیر داخلہ بن جائیں تو ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن پاکستان میں لڑائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے اور آگ کے شعلے افغانستان میں پہنچ رہے ہیں۔ روس نے طالبان حکومت تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق روس نے افغان طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ترجمان نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ اہم مذاکرات ہو چکے ہیں اور طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے قریب ہے اور ان کے ساتھ براہ راست یا دیگر ذرائع سے رابطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں چند مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مذاکرات کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم انہیں عملی طور پر آگاہ کر دیں گے، جیسے ہر کوئی کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان اس وقت افغانستان کے عبوری حکمران ہیں۔ رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے گزشتہ شام افطاری کے موقع پر مختلف ممالک کے سفیروں اور نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں شام، ایران، روس اور پاکستان میں ہونے والے حملوں کی مذمت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ خطے اور خطے سے باہر کے تمام ممالک سے چاہتی ہے کہ وہ نوجوانوں کی دوسرے ممالک کی طرف انتقال کو روکیں، منشیات کا خاتمہ کریں
واخان کوریڈور سمیت افغانستان میں جاری تمام بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ ادھر دوسری جانب نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی سے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کے نائب نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں نائب نے امارت اسلامیہ کی جانب سے ہرات کے زلزلے متاثرین اور مختلف ممالک سے واپس آنے والے مہاجرین میں انسانی امداد کی تقسیم میں تعاون پر امارت اسلامیہ کا شکریہ ادا کیا اور ملک میں مجموعی سیکورٹی صورتحال، منشیات کی کاشت اور سمگلنگ کی روک تھام اور کرپشن کے خاتمے پر امارت اسلامیہ افغانستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کے لیے عالمی برادری کی امداد جاری رہے گی۔ امارت اسلامیہ کے حکام سے درخواست ہے کہ وہ مستحق افغانوں تک یہ امداد پہنچانے میں تعاون کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پڑوسی ممالک کی طرف سے پناہ گزینوں کو جبری بے دخل کرنا بین الاقوامی امیگریشن قوانین کے خلاف ہے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعظم نے افغانوں کے ساتھ عالمی برادری کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پڑوسی ممالک سے افغان پناہ گزینوں کو زبردستی نکالنے کا سلسلہ تمام اصولوں کے خلاف ہے اور امارت اسلامیہ کے عہدیداران مستحق افراد تک انسانی امداد کی فراہمی کے عمل میں بین الاقوامی اداروں اور امدادی تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن نے 11 ارب افغانی مالیت کے 24 منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخن کی قیادت میں نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن نے تقریباً 11 ارب افغانی مالیت کے 24 منصوبوں کے معاہدوں کی منظوری دے دی ہے۔ ایجنڈے کے مطابق نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے اجلاس میں 29 منصوبے منظوری کے لیے پیش کیے گئے، جن میں سے 24 منصوبوں کے ٹھیکوں کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ 4 منسوخ اور 1 منصوبے کے معاہدے کے بارے میں مقررہ کمیٹی کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس کی جامع تحقیقات کرے اور اپنی رپورٹ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے۔ منظور شدہ منصوبوں میں کابل قندھار شاہراہ کی بقیہ تعمیری کام کی تکمیل، کونڑ نورستان سڑک کے تباہ شدہ حصوں کی تعمیر، مختلف صوبوں میں افغانستان الیکٹرک کمپنی سے متعلقہ منصوبے اور وزارت دفاع کی مرکزی یونٹس کے لیے ضروری سامان کی فراہمی اور کئی دوسرے منصوبے شامل ہیں، جن کی تکمیل سے سینکڑوں شہریوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم سے چینی کمپنی کے عہدیداروں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور سے مس عینک کان کا ٹھیکہ لینے والی چینی کمپنی کے حکام نے ملاقات کی ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے مس عینک منصوبے کو ملک کے لیے اہم منصوبوں میں سے ایک قرار دیا اور کمپنی کے سابقہ معاہدے کے مطابق ملک کے اندر 100% پروسیسنگ پر زور دیا ہے۔ کمپنی کے عہدیداروں نے کام کی پیش رفت میں وزارت کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ معاہدے کے مطابق مستقبل قریب میں اس پروجیکٹ کا عملی کام شروع کر دیں گے۔ پکتیکا میں محکمہ حج و اوقاف نے 50 مساجد کو 3 لاکھ افغانی مالیت کا ضروری سامان فراہم کیا۔ تفصیلات کے مطابق صوبہ پکتیکا کے محکمہ حج و اوقاف نے مرکز شرنا اور اضلاع کی 50 مساجد کو 3 لاکھ افغانی مالیت کا ضروری سامان فراہم کیا ہے۔ محکمہ حج و اوقاف کے صوبائی سربراہ شیخ عیدولی حلیمی نے کہا ہے کہ ہم نے مرکز اور اضلاع کی 50 مساجد کو 3 لاکھ افغانی مالیت کی 25 لاؤڈ سپیکرز، 800 مربع میٹر قالین اور 525 قرآن کے نسخے دیے ہیں۔ شیخ حلیمی نے کہا ہے کہ ہم نے مساجد کو دیکھنے کے بعد ضروری اشیاء فراہم کی اور ہم منصوبہ کے مطابق مرکزی اور ضلعی مساجد کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولوی محمد عارف اقبال جو امام مسجد ہیں، انہوں نے حج و اوقاف کے کام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ہر مسجد کو ان اشیاء کی ضرورت تھی جو اس محکمہ کی طرف سے ضرورت کے مطابق فراہم کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ حج و اوقاف کے سربراہ نے گیان اور برمل کے زلزلہ سے متاثرہ اضلاع کی مساجد کا دورہ کیا تھا۔ جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوج کے جامع انخلاء کے موقف پر قائم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ حماس جنگ بندی کے لیے اپنے موقف پر پوری طرح قائم ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلاء کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس امر کا اعادہ یوم القدس کے سلسلہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہم آج بھی جنگ بندی کے سلسلے میں اپنی شرائط اور موقف پر قائم ہیں۔ ہمارا واضح اور شروع سے موقف ہے کہ مستقل جنگ بندی کی جائے، جامع اور مکمل طور پر اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلاء ممکن بنایا جائے، غزہ کے شہریوں کو واپس ان کے گھروں میں جانے کی مکمل آزادی اور حق دیا جائے،
غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے مکمل کیا جائے، نیز غزہ کی تعمیر نو کی جائے اور قیدیوں کے تبادلے کا ایک باعزت معاہدہ کیا جائے۔ حماس سربراہ نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے میں رہائی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدی بھی ہیں اور 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ سے گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کو بھی بدلے میں رہا کیا جائے۔ انہوں نے اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل صرف عارضی جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ اس دوران اس کی یرغمالی رہا ہو جائیں اور وہ اس کے بعد دوبارہ سے جنگ کو جاری رکھ سکے، جبکہ حماس کا موقف اس کے برعکس ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو مستقل جنگ بندی ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملعون بھی اسرائیلی فوج کے رفح پر حملے کے لیے پرجوش ہیں۔ واضح رہے کہ رفح 15 لاکھ بے گھر ہو کر آنے والے فلسطینیوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، سویڈن میں قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والا ملعون مردہ پایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والا عراقی پناہ گزین سلوان صباح مومیکا ناروے میں مردہ پایا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس نے گستاخ قرآن کی لاش ملنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مومیکا سویڈن میں مظاہروں کا اہتمام کرنے کے لیے مشہور تھا، جہاں اس نے کھلے عام پولیس کی حفاظت میں قرآن کریم کو نذر آتش کیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے شہرت حاصل کرنے والا 37 سالہ ملعون سلوان مومیکا حال ہی میں سویڈن سے ناروے منتقل ہوا تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر 27 مارچ کو پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ملعون نے صارفین کو آگاہ کیا تھا کہ وہ ناروے حکام کی حفاظت میں سویڈن سے ناروے منتقل ہو رہا ہے۔ سلوان مومیکا نے اپنی پوسٹ میں منتقلی کی وجہ بیان کرتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ میں نے ناروے میں پناہ اور بین الاقوامی تحفظ کے لیے درخواست دی ہے، کیونکہ سویڈن فلسفیوں اور مفکرین کے لیے نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کے لیے پناہ قبول کرتا ہے۔ سعودیہ اسرائیل تعلقات بحالی کے لیے امریکہ سرگرم۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحالی کی کوشش۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان رواں ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ولی عہد شہزادہ بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے ایک امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ سلیوان کی بن سلمان سے گفتگو میں بڑی پیش رفت کا امکان نہیں ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق سلیوان متعدد امور پر وسیع پیمانے پر مشاورت کریں گے۔